بدقسمتی سے آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سوائے دوسروں سے لینے کے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ صرف پیسے بٹورنا، کہ صرف دوسروں کا مال چھین لینا، کھا جانا، اتنا ہمارا پیٹ بڑا ہو گیا ہے جو بھرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کسی صورت میں ہم کسی موقع پر پہنچ کر نہیں کہتے جی ہمیں کافی ہے۔ ایسی کوئی بدقسمتی ہمارے اوپر مسلط ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم نے اور یہی نعرہ آج تک لگاتے چلے جاتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر جو کلمات ارشاد فرمائے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 بندے ایسے ہوں گے قیامت والے دن اللہ پاک ایک دفعہ بھی رحمت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھیں گے، اور اللہ پاک ان کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک فرمایا کون آدمی؟ شیخ زان، وہ آدمی جو بوڑھا ہو کر بھی بے حیائی نہ چھوڑے۔ جوانی کے جوش کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے ہیں، آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، مستیاں پھر چڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ بندہ بے حیائی کو نہیں چھوڑتا۔ فرمایا یہ ایک بدبخت ان میں سے ہے جس نے بڑھاپے کے اندر بھی بے حیائی کو نہ چھوڑا۔ شیخ زان، کہ اللہ پاک قیامت والے دن ایک دفعہ بھی نگاہ رحمت کی اس کی طرف نہیں کریں گے، اور اللہ پاک اس کا تزکیہ نہیں فرمائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو فقیر مستکبر، پلے بھی کچھ نہیں ہے، تکبر بہت زیادہ ہے، اکڑتا ہوا پھرتا ہے۔ ایک آدمی کو دھوکہ لگ سکتا ہے مال کی وجہ سے کہ وہ تکبر کرے، عہدے کی وجہ سے کہ تکبر کرے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی تکبر کرتا پھرے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا پھرے۔ فرمایا دوسرا یہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک ایک دفعہ بھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا فرمایا غنی ذو مطل، وہ مالدار آدمی جس کے پاس مال موجود ہے پھر بھی وہ کسی کا قرضہ نہیں دیتا، پیسے موجود ہیں، عیاشیاں بہت ہیں، بہترین سے بہترین کھاتا ہے، بہترین سے بہترین پہنتا ہے، مال جمع کرتا چلا جا رہا ہے، پاکستان بھیجتا چلا جا رہا ہے، زمین خریدتا چلا جا رہا ہے، مکان خریدتا چلا جا رہا ہے، اور جس کے دینے ہیں وہ بیچارہ روز منتیں کرتا ہو، بھائی میرے تھوڑے سے پیسے ہیں وہ تو دے دو، اور وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی فقر و فاقہ کی وجہ سے اگر بیچارہ اپنا قرض ادا نہ کر سکا، یہ بھی بری بات ہے، لیکن اس کے پاس ہے پھر بھی وہ دوسروں کا حق نہیں دیتا۔ بدقسمتی سے شرم آتی ہے بعض ایسے واقعات کو سن کر کے اس ملک کے اندر میاں بیوی نے اپنی سیپریشن ظاہر کی صرف اس لیے کہ 2 پیسے زیادہ مل جائیں۔ کتنی زیادہ شرم کی بات ہے۔ ہم کون سے کہاں کے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہم نے سیکھ لیا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے یہ اسلام؟ کیا یہ اسلام ہمیں جنت میں لے کر جائے گا؟ ایک عیسائی بندے سے پیسے بٹورنے کے لیے اتنا جھوٹ بولنا۔ میاں بیوی جی ہم علیحدہ رہتے ہیں صرف اس لیے کہ 10 پاؤنڈ اس کو زیادہ مل جائیں، 10 پاؤنڈ اس کو زیادہ مل جائیں۔ اتنا بڑا آخر یہ پیٹ کب بھرے گا ہمارا؟ یہ پیٹ ہے کہ کیا ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتا؟ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو تو دینے والا بنایا تھا، یہ امت دوسروں کے اوپر خرچ کرنے والی امت تھی۔ کب سے ہم نے ان راستوں پر چلنا شروع کر دیا؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے بہت سارے واقعے سنایا کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب ماضی قریب کے اندر ہی، کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں، ماضی قریب کے اندر 1982 میں جن کا انتقال ہوا ہے، جنت البقیع کے اندر اللہ پاک نے جگہ نصیب فرمائی ہے۔ 87 سال حدیث پاک کی خدمت کی، 87 سال عمر تھی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے 1973 کے اندر، 9-10 سال مدینہ منورہ ہی کے اندر قیام فرمایا، اور وہیں اللہ پاک نے جگہ نصیب فرمائی۔ حدیث پاک کی بہت ساری کتابیں لکھی، فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے اپنا دیکھا ہوا واقعہ، گنگوہ کے اندر ایک مسجد تھی، لال مسجد اس کا نام تھا، ابھی بھی موجود ہے۔ مسجد کے سامنے ایک ٹال تھا، ٹال کہتے ہیں جس میں لکڑیاں وغیرہ بیچتے تھے۔ احمد حسن تھے ٹال کے مالک۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب اس مسجد میں رہا کرتے تھے، وہ ٹال سامنے تھی۔ اس احمد حسن صاحب جن کا وہ جو مالک تھے، وہ اپنا قصہ سنایا کرتے تھے والد صاحب کو، اور والد صاحب نے سنایا شیخ الحدیث صاحب کو۔ شیخ الحدیث صاحب بڑا سنایا کرتے تھے اس کو۔ فرمایا کہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ مسجد کے سامنے سے ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ٹال کے اندر، ایک آدمی گزرا، ہندو گزرا، اور اس نے مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے مسجد کو سلام کیا اور چلا گیا۔ احمد حسن کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے گیا، بھائی ہم نے آج تک ہندوؤں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، کبھی کسی کو مسجد کو ایسے سلام کرتے نہیں دیکھا، خیر تو ہے، یہ مسجد کو سلام کس لیے کرتے ہو؟ کہا جی مسجد کو سلام نہیں کرتا، میں تو اس بات کو ایسے کر کے یہاں سے گزرتا ہوں
20 سال پہلے جب میں جوان تھا، جوانی کے اندر گھر والوں سے میری کوئی لڑائی ہوئی، میں چلا گیا، جوانی تھی، طاقت قوت بہت تھی، محنت کرتا رہا، فوج میں گیا، پولیس میں گیا، بڑے عہدے پر گیا اور خوب لوٹ مار کر کے میں نے 100 اشرفیاں اکٹھی کی۔ اشرفیاں بہت بڑا ایک سکہ تھا سونے کا، 100 اشرفیاں اکٹھی کی، اور جب واپس آیا میں نے کہا میں خوب بند سنور کر اپنے گھر جاتا ہوں تاکہ ان کو میں بتاؤں کہ تم نے مجھے ناراض ہو کر نکالا تھا، دیکھو میں کس مقام پر پہنچ گیا۔ 100 اشرفیاں ایک تھیلی کے اندر باندھی ہوئی تھیں۔ کہا کہ میں نے اس مسجد کے جو باتھ روم تھا اس کے اندر غسل کیا، اپنے آپ کو بنایا سنوارا، اور وہ تھیلی چھوڑ کر وہیں سے چلا گیا۔ جب آگے پہنچاؤ مجھے یاد آئی میری تو ساری زندگی کی کمائی وہاں ہے، واپس آیا تو دیکھا کہ وہ تھیلی نہیں تھی۔ تو جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں میں اس مسجد کو سلام کرتا ہوں جس نے میری ساری زندگی کی کمائی کھائی ہوئی ہے۔ احمد حسن نے کہا کہ اچھا ادھر آؤ۔ احمد حسن جو ٹال والے تھے وہ کہتے ہیں اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو تھیلی ہے اس کو دیکھو۔ دیکھا تو وہ اسی کی تھیلی تھی۔ احمد حسن جن کا سامنے ٹال تھا انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ باتھ روم کے اندر ایک تھیلی چھوڑ گیا ہے، وہ اوپر درخت تھا اس کو لٹکا دی۔ 3-4 سال تک وہ تھیلی لٹکتی رہی، ہر بندہ اس کو دیکھتا رہا، ہر بندہ اس کو سامنے دیکھتا رہا، اس میں کچھ ہے۔ 3-4 سال تک نہ رات میں نہ دن میں نہ کسی وقت میں کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ تھیلی لٹکتی رہی۔ اس ہندو نے دیکھا، بڑا خوش ہوا کہ اچھا مسلمانوں کی مسجد کے اندر میرا مال اتنا محفوظ رہا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ تھا کہ مسلمان دوسرے کے مال کو یہ سمجھتا تھا کہ دوسرے کا مال کھانا ایسے ہے جیسے سور کھانا۔ آج ہم سمجھتے ہیں سارا ہی اپنا ہے، جہاں سے چاہے ملے تھپڑ مار کر کھا لو، قرضہ لے لو، دبا لو، کھا لو۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، یہ عادتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اس سے صرف ہماری آخرت نہیں بگڑتی بلکہ ہم لوگ ایک غلط تاثر دے کر اس دنیا سے مریں گے۔ یہ لوگ یہ کہا کریں گے بعد میں کہ ایک مسلمان آئے تھے جن کی وجہ سے ہمارا ستیہ ناش ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ قوت نیکی نداری بد مکن، نیکیاں نہیں کر سکتے نہ کرو، برے کام تو نہ کرو، اپنے دوسروں کی گمراہی کا سبب بن کر تو نہ دنیا سے چلے جاؤ۔ قیامت والے دن کوئی ہمارا گریبان یہ کہہ کر نہ پکڑ لے کہ اس بندے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس کی وجہ سے مجھے گالی سننی پڑی تھی، اس نے مجھے پریشان کیا تھا، یہ میرا پڑوسی تھا، اس کی وجہ سے میں تنگ تھا، یہ گند میرے دروازے کے اندر ڈالتا تھا، اس کی وجہ سے میں اسلام قبول نہ کیا۔ قیامت والے دن اگر ہماری اپنی نیکیاں نہ آئیں نہ صحیح، کم سے کم دوسرے تو ہمارے گریبان نہ پکڑیں۔ تھوڑا سا اسلام کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، تھوڑا سا اسلام پر چلنے کا ارادہ کیجئے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔